لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ وہ بڑی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی سرشت میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بلا کا تیز ترار، محنتی اور مستعد تھا۔ لارڈ ویول کا حشر دیکھ کر اس نے یہ سبق پلے باندھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی خوشنودی ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے۔ اس نے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ اس میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا، جو ظاہری حسن و جمال اور تمدنی اور تہذیبی نزاکت کا خوبصورت مرقع تھی۔ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں حکومت کرنے نہیں بلکہ برٹش حکومت کی بساط لپیٹنے آیا تھا۔ 15 جون 1948 تک اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس فقط 15 مہینے تھے۔ ونسٹن چرچل کے نزدیک اتنی بڑی سلطنت کے کاروبار کو اتنے قلیل عرصے میں منتقل کرنے کی کوشش خطرات سے خالی نہ تھی۔ اس نے اس جلد بازی کو شرمناک فرار قرار دیا، جیسے خالی جہاز کو خطرے میں گھرا دیکھ کر اس کے پیندے میں سوراخ کر کے ڈبو دیا جائے۔ مارچ 1947 میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا تو تقسیم ہند کا اصول تقریباً طے پا چکا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ تو مسلم لیگ نے کیا تھا، لیکن اس مطالبے کو جلد از جلد پورا کرنے کی فکر کانگریس کو لگی تھی۔ عبوری حکومت کے تجربے سے پنڈت نہرو، سردار پٹیل اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کانگریس اپنی منمانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گی۔ مسلم لیگی وزراء کانگریس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار نہیں تھے، نہ ہی کانگریس کی بالادستی تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا الگ تشخص قائم کر رکھا تھا اور ذاتی اہلیت اور فہم و تدبر میں کانگریسی رفیق کاروں سے کسی طرح کمتر نہیں تھے۔ کانگریس کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت میں مسلمانوں کی شرکت لا یعنی ہے۔ مسلم اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گلے سڑے ناسور ہیں۔ مناسب یہی ہے ان ناسوروں کو جلد سے جلد کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ پنڈت نہرو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو زبان دے چکے تھے کہ اگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا جائے تو انہیں پاکستان کے قیام پر اعتراض نہیں ہے۔ کانگریس نے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم تو کر لیا، لیکن سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ یہ نوزائیدہ مملکت زندہ رہنے کے قابل نہ ہونے پائے۔ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کا سب سے بڑا نصب العین یہ تھا کہ بھارت جیسا وسیع و عریض ملک آزادی کے بعد برٹش کامن ویلتھ میں ضرور شامل رہے۔ اس کا ریفارمز کمشنر وی پی مینن سردار پٹیل کا دست راست تھا۔ اس کی دلالی میں وائسرائے اور سردار پٹیل کے درمیان سودے بازی ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگر 15 مہینے کی بجائے اقتدار صرف 2 ماہ میں منتقل کیا جائے تو بھارت دولت مشترکہ کا ممبر بنا رہے گا۔ بھارت کو تو بنی بنائی راجدھانی مل رہی تھی، جمے جمائے دفتر تھے، صدیوں سے قائم شدہ چالو ادارے تھے۔ اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل درپیش آئی تو وہ پاکستان کو تھی، جسے ایک نئی مملکت کا آغاز انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں کرنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹن نے تو کہہ دیا تھا کہ انتظامی طور پر پاکستان کی حکومت کو نہ ہم کوئی بنی بنائی عمارت دے سکتے ہیں، نہ ٹین کی چھت، فقط ایک خیمہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کانگریس کی قیادت نے اور بھی کئی چالیں چلیں۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے، جسے آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی جو پاکستان کے حامی تھے، لیکن ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے کانگریس کی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ گاندھی جی نے کوشش کی کہ صوبہ سرحد میں ریفرینڈم نہ کیا جائے، بلکہ صوبائی اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ وہ بھارت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شکنجے میں جکڑا جائے۔ یہ تجویز اتنی احمقانہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسا فرما بردار اعلی کار بھی اس کی حمایت نہ کر سکا۔ دوسری چال یہ تھی کہ آزادی کے بعد دونوں ملکوں کا ایک مشترکہ گورنر جنرل ہو۔ پنڈت نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ آزاد بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں گے، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ اس تجویز کا اصل مقصد یہ تھا کہ روز اول سے پاکستان کی پالیسیوں کو بھارتی مفادات کے تابع رکھا جائے۔ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بن جاتا
تو پاکستان کو بھارت کا سیٹلائٹ بنانے کی کوشش ضرور کرتا۔ تیسری چال یہ تھی کہ کانگریسی لیڈروں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کو وہ پاکستان نہیں مل رہا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ کٹا پھٹا لنگڑا لولا پاکستان دیا جا رہا ہے جس میں زیادہ دیر زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ پاکستان بہت جلد گھٹنے ٹیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ مہم مسلمانوں کے حوصلے اور عزائم پست کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ یہ زہریلی مہم اتنی منظم تھی کہ بہت سے مسلمانوں کے اعتماد پر اس کا برا اثر پڑا۔ یہ سوال ابھرنے لگا کہ اس قسم کا پاکستان قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کو بھی خدشہ تھا کہ کہیں قائد اعظم پارٹیشن کے اس پلان کو مسترد نہ کر دیں۔ اس خطرے کے پیش نظر ایک دوسرا منصوبہ ڈمیشن پلان تیار کر رکھا تھا، جس کی روح سے اگر مسلم لیگ پارٹیشن پلان نہ مانے تو 2 ماہ کے بعد صوبائی اختیارات موجودہ صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی اختیارات موجودہ عبوری حکومت کو دے دیے جائیں۔ اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قائد اعظم پر لگی تھیں۔ اگر مسلم لیگ فوری طور پر پارٹیشن پلان کو منظور نہ کرتی تو ماؤنٹ بیٹن ڈمیشن پلان کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے 8 صوبوں کا کنٹرول براہ راست کانگریس کے ہاتھ میں دے دیتا، کیونکہ وہاں کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ پنجاب میں ویسے ہی گورنر راج تھا، لے دے کے صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کی وزارتیں رہتیں جن کے خلاف کانگریس اور دوسری پارٹیاں ریشہ دوانیوں میں مصروف تھیں۔ ڈمیشن پلان کے تحت مرکزی کنٹرول عبوری حکومت کو ملنا تھا، جس کے 6 کانگریسی ممبر اپنے 3 ہم خیال اقلیتی نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت مسلم لیگ کے 5 ارکان کو نکال کر اپنی مرضی کے مسلمان بھرتی کر سکتے تھے۔ اس صورت میں پورے ہندوستان کا اختیار کانگریس کے قبضے میں آ جاتا اور مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت میں ان کے رحم و کرم پر ہوتے جو کلکتہ، بہار اور دوسرے مقامات پر اپنے خون آشام ہاتھ دکھا چکے تھے۔ آخر 3 جون 1947 کا تاریخی دن طلوع ہوا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ اعلان کانگریس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر بھی 14 جون کو آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں تقسیم ہند کے سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور انتہائی وثوق سے اس امید کا اعلان کیا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے جو وقتی مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ناگزیر تھا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہندوستان بن کر رہے گا۔ ہندوستان کی شکل و صورت، اس کی جغرافیائی حدود خود اس کے پہاڑوں اور سمندروں نے وضع کی ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل نہیں سکتی۔ معاشی حالات اور بین الاقوامی امور کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہندو مہاسبھا نے بغیر لگی لپٹی رکھے صاف اعلان کیا، ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یونین میں واپس لا کر اس کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اب بھارت میں اقتدار کانگریس کا ہو یا کانگریس کے مخالفین کا، دونوں صورتوں میں ہر بھارتی حکومت اس نصب العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا اعلانات میں وضاحت سے موجود ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کرے، تجارت کا لین دین ہو یا زراعت پر گفت و شنید یا ثقافت، بھارتی حکمت عملی کی صرف ایک منزل ہے اور وہ اکھنڈ بھارت ہے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار بلدیو سنگھ نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنے بیانات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ کٹک کی 18 سول لائنز میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں سنا۔ میرا کشمیری خانسامہ اور بنگالی ڈرائیور بھی ریڈیو کے ساتھ کان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریریں ختم ہوئیں تو رمضان نے بڑی سادگی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے بڑے بڑے انگریز، ہندو اور سکھ صاحب لوگ مل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، رمضان تمہیں کچھ معلوم بھی ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان نے لہک لہک کر ترنم کے انداز میں کہا، ہاں صاحب بالکل معلوم ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے مزید کریدنے کی کوشش کی، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بنا ہے؟ رمضان نے دوبارہ اسی وثوق سے جواب دیا،
ہاں صاحب، معلوم، بالکل معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس لیے اس کے لیے اتنا ہی یقین کافی تھا، لیکن میرے پاس اخباری تراشوں کی ایک سکریپ بک تھی۔ میں نے کاغذ پینسل سنبھالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کر پاکستان کا مطلب نکالنے بیٹھ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی کی تکمیل کی طرف ایک مثبت قدم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا تدریجی اور منطقی ارتقاء۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر جو انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دینی، سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں ابھرتا ہوا تشخص۔ ہندوؤں کے مندر کا گھنٹا، مسلمانوں کی مسجد کی اذان، ہندوؤں کی گو رکشا، مسلمانوں کا ذبیحہ، ہندوؤں کی چھوت چھات، مسلمانوں کی اخوت و مساوات۔ ان اختلافات کی وجہ سے مستقل اور مسلسل خون ریز تصادم اور فسادات۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا کانگریس کا جنون۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جمہوری حقوق دینے سے انکار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی کردار دینے کے خلاف ہندو سرمایہ داروں کی مخالفت اور مزاحمت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کر الگ کر دینے کا شدھ کانگریسی آپریشن۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھارت کو برٹش کامن ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی سودے بازی، اقتدار 15 مہینے کے بجائے 2 مہینے میں منتقل کرنے کی سازش تاکہ پاکستان کو وجود میں آتے ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قیام پاکستان کی پیشکش کے مقابلے میں ڈیمیشن پلان کی ننگی تلوار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کانگریس کا یہ عزم کہ تقسیم ہند ایک عارضی عمل ہے، بھارت ایک ہے، کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو مہا سبھا کا یہ اعلان کہ بھارت ناقابل تقسیم ہے، الگ ہونے والے علاقوں کو ہر قیمت پر دوبارہ بھارت میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے مقابلے میں قائد اعظم کی بے لوث، بے خوف، ایماندارانہ اور مدبرانہ قیادت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کا قائد اعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتماد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ آدھی رات ہو چکی تھی، میں نے تھک کر تراشوں کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کروڑوں مسلمانوں کا ہر دل عزیز شارٹ کٹ اختیار کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں بڑی دیر تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ گنگناتا رہا۔ اس رات مجھے بڑی میٹھی اور پرسکون نیند آئی، بڑے دل فریب خواب دیکھے، سب کے وارے نیارے دیکھے، اپنی ترقی کی راہیں بڑی کشادہ محسوس ہوئیں۔ دل و دماغ میں خوش امیدیوں کے چراغ جلتے رہے۔ ساری رات عیش و نشاط میں گزری۔ نیند میں بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی گونج میرے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہ آیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، جب تک اسلامی کردار ایک مسلمان کے اندر نہ سما جائے۔